وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اس کا ترجمہ بنتا ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں لفظ ترضا آیا ہے۔ اس لفظ کو ضاد کے مخرج سے ادا کرنے اور دال کے مخرج سے ادا کرنے سے معنی ہے مندرجہ ذیل میں جو فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ پڑھتے ہیں ضاد، صاد، اس کے بعد ضاد آتا ہے۔ اگر آپ نے ضاد کے ساتھ اس کو پڑھا تو اس کا جو مخرج ہے، اس کا جو معنی ہے وہ بنے گا تم راضی ہو جاؤ گے، ترضا، تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اگر اس کو ضاد کو پر نہ کیا، اس کی ادائیگی درست نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ تردا، دال پڑھ دیا تو کیا ہوا؟ اس کا معنی بن جائے گا تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، ہم نماز کے اندر ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اگر ہم سورۃ الفاتحہ کو اگر اس کی ہا درست نہ پڑھیں، اس کے اندر جو حروف ہیں ہم ان کا خیال نہ رکھیں تو اس کے معنی کیا بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ جو پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر، اور اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں ہا آتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا پہلے دیکھیں ترجمہ کیا بنتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اب اس آیت میں حمد آیا ہے، اس لفظ کو ہا کے مخرج سے ادا کرنے اور ہا کے مخرج سے ادا کرنے سے معنی میں مندرجہ ذیل فرق آتا ہے۔ کیا فرق آتا ہے؟ ہا کے ساتھ پڑھا حمد، ہا حلق کے درمیان سے، تو اس کا معنی بنتا ہے خوبی، تعریف، اور اگر اس کو ہا کے ساتھ پڑھ دیں حمد تو اس کا معنی بن جاتا ہے دھیمی آگ۔ اب دیکھیے، یہ نماز کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کتنی ساری اغلاط آتی ہیں، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں اپنی نماز کے اندر۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے اپنی کسی کو نماز سنائی ہے کہ ہماری نماز سن لیجئے، اس میں کیا غلطیاں ہیں، کیا غلطیاں نہیں ہیں، تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے؟ ہم جاتے ہیں جلد بازی میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور حروف کو نچوڑ مچوڑ کے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے نماز پڑھ کے ہم جو ہے نا مسجد سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور نماز بھی پوری ادا نہیں کرتے، نہ سجدہ پورا کرتے ہیں، نہ رکوع پورا کرتے ہیں۔ ہمیں تجوید سیکھنا کتنی ضروری ہے۔ اب دیکھیں، الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، 29 حروف ہیں۔ اب یہ 29 حروف میں سے 29 حروف میں سے ہم 16 حروف ایسے ہیں جن میں واضح فرق نہ کریں تو ترجمہ بدل جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھنے لگا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قوف کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ قوف اور کاف یہ دو الگ الگ حروف ہیں۔ قوف دو نقطوں والا الگ ہے، کتاب کے ساتھ جو کاف ڈنڈے والا ہوتا ہے یہ الگ حرف ہے۔ اب دونوں میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے ترجمہ کتنا بدل جاتا ہے۔ پہلے دیکھیے، قوف کے ساتھ ہے قل هو اللہ احد، اس کا معنی بنتا ہے تم فرماؤ اللہ ایک ہے، تم فرماؤ اللہ ایک ہے۔ یہ قل هو اللہ، قاف دو نقطوں والے قاف کے ساتھ اگر ہم نے پڑھا تو اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں قل هو اللہ احد، قاف اور کاف کا مخرج ابھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ قل کا مطلب ہے فرماؤ، پہلا ہی حرف ہے، سورۃ الاخلاص 30ویں پارے کے اندر آتی ہے، چھوٹی سورت ہے، عام لوگ یہی پڑھتے ہیں اور ایک تعداد ہے وہ یہی پڑھتی ہے، لیکن اس کے اندر غلطیاں کتنی کر جاتے ہیں۔ قل، قوف دو نقطوں والے قوف کے ساتھ پڑھ دیں تو ترجمہ بنتا ہے تم فرماؤ، یعنی فرماؤ، قل فرماؤ۔ اور اگر اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھ لیا تو پھر اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ سنیے، کھاؤ، کھاؤ، کل کھاؤ، قل فرماؤ۔ کتنا زیادہ ڈیفرنٹ ہے اس میں، کتنا زیادہ فرق آتا ہے اس کے اندر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم مطلب جانے انجانے میں کتنی زیادہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ہم دنیا کا ہنر سیکھنے کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے تو اپنا ڈھیر سارا وقت جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ہر طرح کا فن سیکھنے کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، ایسے سکلز جس کے ذریعے سے پیسہ آئے، یہ دنیا آئے، مال آئے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے، نماز کو درست پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے ہماری ایفرٹ کیا ہے، ہماری کوشش کیا ہے، ہم نے اغلاط کو کتنا درست کرنے کی کوشش کی، ہم نے نماز کو صحیح اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کتنی کوشش کی۔
آپ دیکھیں ہم کتنی غلطیاں اپنی نماز کے اندر کرتے ہیں. آپ دیکھیے آپ کی پچھلی زندگی جتنی گزر چکی ہے اس پر آپ غور کیجئے. آپ نے کیا کچھ سیکھا، کتنا سیکھا، آپ نے کتنی نماز پڑھی، آپ نے کتنا قرآن پاک پڑھا. اور اگر آپ نے ان حروف میں فرق نہیں کیا، ان کو آپ نے نہیں سیکھا، تو آپ کتنی غلطیاں کر چکے ہیں. گناہ گار ہوتا ہے بندہ. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کے مطابق مفہوم ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا ان پر قرآن لعنت کرتا ہے. وجہ ہم اس کا حق نہیں ادا کرتے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پہلے پارے کے اندر، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو میں نے یہ کتاب دیا وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نماز کے اندر ہم قرات کرتے ہیں، سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. یوم یقوم الحساب تک قرآن پاک کے عربی حروف تمام تر یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. تو کیا ہم نے ان حروف کو سیکھ لیا کہ کون سا حرف کہاں سے کیسے ادا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے اس کو درست پڑھنے کے لیے کوشش کی؟ کیا اس کے مطابق ہم اس کا حق ادا کر کے پڑھتے ہیں قرآن پاک کو؟ معزز سامعین کا بہت وقت گزر چکا، شاید آپ نے درست کیا ہو. میں سب کی بات نہیں کر رہا کہ سب ہی ایسے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک تعداد ایسی ہے کہ وہ قرآن پاک کو درست نہیں پڑھتے، وہ نماز کو درست نہیں پڑھتے، نماز کے اندر بے شمار غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے معنی بدل جاتا ہے. قل هو اللہ احد، تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اور باریک کاف کے ساتھ پڑھ دیا. ایک حرف کا بارے میں بتا رہا ہوں، ایک حرف. اور قل هو اللہ احد پڑھ دیا، تم کھاؤ اللہ ایک ہے. استغفر اللہ، کتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. میری آپ سے التجا ہے، عاجزانہ التجا ہے کہ آپ اپنی نماز کو، اپنے قرآن پاک کو درست کیجئے، تاکہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے جب کھڑے ہوں تو اس کا حق ادا ہو سکے. قرآن پاک اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے جس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اور چھونا، پکڑنا، الغرض کے اس کی طرف دیکھنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم اس سے دور ہیں. علماء اکرام، مفتیان اکرام، حضرات جو ہے دین سے اٹیچ لوگ جو بھی ہیں، یہ کہہ کہہ کے بول بول کے تھک گئے کہ خدا را قرآن پاک کو اپنی الماریوں کی زینت، اپنے ڈیکسوں کی زینت نہ بنائیے، اس کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیا کیجیے. اور جو تلاوت کرتے ہیں ان میں سے بھی چند ایک کی میں بات کرنے لگا ہوں، اور جو تلاوت کرتے ہیں وہ ذرا خود غور کریں کہ کیا جو میں تلاوت کر رہا ہوں کیا وہ درست ہے؟ کیا میں جو حروف پڑھ رہا ہوں وہ درست ہیں؟ کیا میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو اس میں جو قرات کرتا ہوں، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں، میں رکوع کی تسبیح پڑھتا ہوں، میں کوئی بھی سورت یا کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، میں تحیات پڑھتا ہوں، درود ابراہیم پڑھتا ہوں یا دعائے معصورہ پڑھتا ہوں، تو کیا ان کے حروف درست ہیں؟ کیا ان میں غلطیاں کتنی ساری ہو جاتی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے. اب اس کے اندر آپ غور کیجئے کہ اتنی غلطیاں ہیں. صاد کو سین پڑھ جاتے ہیں، ہا کو تو پڑھتے ہی نہیں، کئی لوگ ایدی پڑھ جاتے ہیں، ایدی نسی، ایدی نسی، صاد کو سین پڑھ دیا، ہا کو تو حذف ہی کر دیا، ایدی نسی. را، تھل، تھا اور تا دو الگ حروف ہیں لیکن ان میں فرق نہیں کرتے. تا کو تا ہی پڑھ جاتے ہیں، ایدی نسی، ہا بھی ختم کر دیا، صاد کو بھی سین کر دیا، تا کو بھی تا کر دیا، مستقیم آگے قاف تھا اس کو کاف کر دیا، ایدی نسی صراط المستقیم. لو جی، یہ ہم نماز پڑھتے ہیں. خدا کا خوف کیجئے، کچھ غور کیجئے، کچھ توجہ کیجئے، کچھ ہمت کیجئے، سیکھیے اس کو، نماز کو درست کیجئے، اپنے قرآن کو درست کیجئے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے روزانہ نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. الحمدللہ ہم پر فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا حال کیا کرتے ہیں؟ غور فرمائیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت نکالیں. ہاں، پیچھے جو زندگی گزر گئی نہیں پتا تھا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل رچ قرآن، اس کے ذریعے سے آپ نماز کو سیکھیں. انشاءاللہ میں بہت جلد اس کی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا. میں کورس کروانے کے لیے جا رہا ہوں جس کے اندر ہم سب سے پہلے سیکھیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. پہلے حروف کو سیکھیں گے، اس کے نکلنے کی جگہ کو سیکھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے. اس کے بعد پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی کلاسز کا انشاءاللہ اجرا کیا جائے گا، چھوٹی چھوٹی کلاسز کا آغاز کیا جائے گا. اس میں جا کے آپ تمام قواعد کو، تجوید کو سیکھیں گے، جس سے کم از کم آپ کی نماز درست ہو جائے گی. اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس کا حق جو بنتا ہے وہ آپ ادا کرنا شروع کر دیں گے. تو آئیے ہمت کیجیے،
हिम्मत कीजिए बराए करम। अगर आप अपनी नमाज को दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर आप अपने कुरान पाक को दुरुस्त करना चाहते हैं, गुनाहगार होने से बचना चाहते हैं, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, और ताकि आप सीखना चाहते हैं तो मैं जैसे ही क्लास की वीडियो अपलोड करूं, मैं आपको सिखाना शुरू करूं, तो वो वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें और आप अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकें। तो आपसे अर्ज है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और खुदारा इसके साथ अटैच हो जाइए और अपनी नमाजों को दुरुस्त कीजिए, अपने कुरान पाक को दुरुस्त कीजिए। सबसे पहले इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज में से सना के अंदर जो गलतियां होती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो बताऊंगा कि उसमें क्या गलतियां होती हैं, और बहुत बड़ी और मेन गलतियां, एक तादाद है, मेरा अरसा 20 साल से बल्कि इससे ज्यादा हो गया मैं इससे अटैच हूँ, तो मुझे पता है, मैं सुन चुका हूँ, लोग मुझे सुना चुके हैं, इसमें कसीर गलतियां पाई जाती हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सिर्फ सुब्हानक अल्लाहुम्मा हम जो पढ़ते हैं हर रकत की पहली रकत, हर नमाज की पहली रकत के अंदर जब हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो गलतियां हैं, तो मैंने रीच कुरान यानी कुरान के टॉपिक पर अपना ये चैनल रखा है आप लोगों को सिखाने के लिए। मैं कुरान पाक को दुरुस्त करवाना चाहता हूँ, मैं नमाज को दुरुस्त करवाना चाहता हूँ, नमाज को याद करवाना चाहता हूँ। तो बराए करम आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और कोशिश कीजिए कि इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वक्त हो, आप उसको ऑन कीजिए और इसको सीखिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपनी डालूंगा उसके अंदर मैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा की गलतियां और उसके हरूफ की अदायगी के मुतालिक बताऊंगा। मैं पहले पूरी नमाज को लेके चलूंगा, पहले पूरी नमाज बताने की कोशिश करूंगा, उसकी अगलात को दूर करवाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह छोटी छोटी वीडियोस की कोशिश करूंगा, छोटी छोटी क्लासेस होंगी हमारी। उसके अंदर पहले जो होगा, सबसे पहले जो होगा, नमाज मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह हम हरूफ को सीखने की कोशिश करेंगे। आप अपना कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप बता भी सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मशावरत से और आप लोगों के तामुन से अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत सारे कसीर मुसलमानों को गुनाहगार होने से, नमाज में और कुरान पढ़ने के हवाले से गुनाहगार होने से इंशाल्लाह बचाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका तामुन दरकार है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।